جو چیزیں ان کو ملا کے دیکھنا پڑے گا. نوروز وہ دن ہے کہ جب کائنات نے اپنا سفر شروع کیا. نوروز نیو ڈے. And this will be 20th March or what? تو ہم اگر انسانی تاریخ کو دیکھیں نا تو انسان نے سب سے پہلے جو سیکھا تھا نا انٹریکٹ کرنا، وہ سورج چاند ستاروں سے انٹریکٹ کرنا سیکھا تھا. 20th مارچ کبھی کبھی کیونکہ اس کی ڈائمینشنز کی وجہ سے تھوڑا سا آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے، لیکن اس میں گھنٹوں کا فرق پڑتا ہے. اور جو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دین وہ ہے جو تیرے کردار میں نظر آئے. لیکن آپ کو یہ بات بتا چلوں کہ یہ جو مارچ کا مہینہ چل رہا ہے ایکچولی زوڈیک ایئر جو ہے وہ یہیں سے شروع ہوتا ہے، اور ایک نوروز کا بھی مسئلہ ہے، وہ بھی ان سے ڈسکس کریں گے. بہت شکریہ سر آپ کی تشریف آوری کا. آلویز ویلکم بھائی. سر آپ نے جو تعریف کر دی بہت زیادہ کر دی. سر بڑا مشکل نہ ہوئے گا، نہیں وہ دس دیو آپ ہی، میں تو منہ تو نہیں چڑھ دے. It's one line, Zodiac Consultant. That's it. اچھا نہیں Zodiac Consultancy. Zodiac Consultancy comprised with everything. علم جعفر، علم اعداد، palmistry, astropalmistry. اسی کے اندر، اور نمبرز والا بھی تو ایک ہوتا ہے نا. علم اعداد اس کو کہتے ہیں، نیومرولوجی. بیسیکلی جب ہم زوڈیک کنسلٹنسی کی بات کرتے ہیں تو زوڈیک کنسلٹنسی میں ہمیں بیسک نالجز سارے پڑھنے پڑتے ہیں. اوکے. اور ان میں جو ہے وہ اسٹرالوجی بھی ہے، اس میں ویدک کے اسکول بھی ہیں، ویسٹرن کے اسکولز بھی ہیں، ہمیں بیسک سارا پڑھنا پڑتا ہے. اور باقی سر ایک چیز جتنا میں نے پڑھا تو پلیٹو نے جو کہا تھا وہ مجھے اپنی ذات میں محسوس ہوتا ہے کہ ایز مچ ایز I know that I know nothing. اوئے ہوئے ہوئے. تو سر بالکل ایسے عام سا آدمی ہوں، اللہ کی مہربانی ہے. وہ جو سخی سلطان بہو نے کہا تھا کہ میں گلیاں دا روڑا کوڑا میں ہل چڑھایا سائیں، تو ان کی مہربانی ہے. وہ کہیں سے کسی سے بھی کام لے لیں، اپنی ذات تو ہوتی نہیں ہے. اللہ ٹھیک ہے. باقی رہ گیا سر یہ جو نوروز کا کانسیپٹ ہے. نوروز ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ جی پرشین ایئر ہے، پرشین زوڈیک ایئر ہے. تو ہم اگر انسانی تاریخ کو دیکھیں نا تو انسان نے سب سے پہلے جو سیکھا تھا نا انٹریکٹ کرنا، وہ سورج چاند ستاروں سے انٹریکٹ کرنا سیکھا تھا. اچھا. یہ کائنات انسان سے بات کرتی رہی ہے، بات کرتی رہے اور بات کرتی رہے گی. سننے والے کان نہیں ہیں. ارے اللہ اکبر. یہ جو کائنات اللہ نے بنائی تھی نا، یہ بیسیکلی جب اللہ نے فیصلہ کیا آدم علیہ السلام سے پہلے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو آدم علیہ السلام کو جو چیزیں ضروری تھیں وہ زمین پہ اتار دی گئی. اب آدم علیہ السلام کی اولاد نے اپنے اندر وہ ایبیلٹی رکھنی تھی. جیسے پوری دنیا میں جتنی بڑی عمارتیں ہیں نا وہ وورٹیکس پوائنٹ پہ ہیں، یعنی اب جب ہم پیرامڈس کی بات کرتے ہیں تو اورین سٹارز کے بالکل نیچے تینوں ایجپٹ. ٹھیک ہے. تو وہ جو سٹارز کی ڈائمینشنز تھی نا وہ لوگ بہت اچھی طرح جانتے تھے. حتیٰ کہ نوشیروان نے جب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں ظہور کرنا تھا تو اس کے نجومی مکے میں موجود تھے پہلے. اس کو پتا تھا یہاں ہوگا. اس کو پتا تھا جب وہ 17 کنگرے جو اس کے محل کے گرے تو اس کے نجومیوں نے کہا کہ یہ تیری بادشاہت جو ہے نا یہ گئی. اور انہوں نے کہا جی تیرے بعد 17 بادشاہ ہوں گے. اچھا. اور اس کے بعد یہ بادشاہت ختم. انہوں نے کہا 17 بادشاہ ہیں، وہ بڑا لمبا ٹائم ہے. وہ مطلب 17 بادشاہ اگر ایوریج کسی کی 50 سال بھی زندگی ہو تو 350 سال. لیکن وہ جو 17 بادشاہ ہیں نا وہ اگلے جو ہے وہ چند سالوں میں، یعنی 30 سال رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ کرنے کے بعد پرشین فال ہے. 30 سال. ٹھیک ہے. اور رسالت مآب کے ظہور یعنی 63 سال، 63 اور 30 100 سال کے اندر یہ پوری پرشین امپائر جو ہے فال کر گئی ہوئی تھی. اس کو آئیڈیا تھا نوشیروان کو. اور جو ہے وہ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے جو ہے وہ پیدا ہونے سے پہلے بھی ان کو پتا تھا کیا تھا یہ ستاروں کا علم. اگر نہیں تھا تو پھر سورہ البروج والسماء ذات البروج، قسم ہے آسمان کی کہ جس میں ہم نے برج بنا دی. یہ برج جو ہے یہ ظاہر سی بات ہے بات کرتے ہیں ہم نہیں سنتے، ہماری مرضی. مطلب یہ دیکھیں ریلیجن کا حصہ نہیں ہے. آپ جو ہے وہ محکمہ موسمیات سے معلومات لے لیں کہ فلاں دن جو ہے وہ کتنا ٹیمپریچر رہے گا، آپ کی مرضی نہ لیں. دس از ناٹ اے پارٹ آف ریلیجن. ہمارے ہاں کنفیوژن یہ ہوتی ہے کہ ہم ہر چیز کو ریلیجن میں ڈالتے ہیں اور ریلیجن کا ہمیں پکا پتہ بھی نہیں ہوتا. یعنی ہمارے ہاں جو سب سے آسان فتویٰ بکتا ہے وہ شرک کا اور کفر کا بکتا ہے، حالانکہ ہمیں خود پتہ نہیں ہوتا. بالکل ایسے. اور جو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دین وہ ہے جو تیرے کردار میں نظر آئے.
حدیث کے لفظ ہیں، مستند متواتر حدیث ہے، اور کہ دین وہ ہے جو تیرے کردار میں نظر ہے۔ تو دین جو ہے وہ تو آپ کی اپنی ذات کا معاملہ ہے۔ بلکہ کسی صحابی کو بھیجا انہوں نے کہیں پہ تو کہ انہوں نے پوچھا یہ کہ ایگزیکٹلی یہ جو حدیث ہے نا، یہ میرے یہاں لکھی ہوئی ہے، اور ان کو کہا کہ جاؤ تبلیغ کے لیے جاؤ۔ تو سرور انبیاء کے پاس وہ آئے، تشریف لائے، یا رسول اللہ مجھے تبلیغ کا بہترین طریقہ بتائیے۔ تو رسالت مآب کے جو ہے نا وہ اصول ہے، فرمایا کہ کوشش کرنا تمہیں زبان سے تبلیغ نہ کرنی پڑے، کوشش کرنا تمہیں تبلیغ کے لیے زبان کا استعمال نہ کرنا پڑے۔ تو سر اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو اولیاء اللہ تو ٹھیک ہے، لیکن ہم جب کہتے ہیں کہ ملیشیا اور اس طرف کے جو تھے وہ تو تاجر تھے نا، وہ تاجر تھے، ان تاجروں کے کردار نے جو ہے وہ تبلیغ کی۔ بالکل ایسے، تو یہ تبلیغ جو ہے نا یہ بہت بڑی چیز ہے۔ خیر کم ٹو دا پوائنٹ، ہم اپنے پوائنٹ سے ہٹ جائیں گے، نوروز بیچ میں رہ جائے گا۔ نوروز از اے نیو ڈے، جس دن اس کائنات نے گھومنا شروع کیا۔ اچھا، جس دن یہ کائنات بنی، آپ بگ بینگ تھیوری کہہ لیں یا کون کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، ٹھیک ہے، اس کے پیچھے بہت ساری راز ہیں، مفروضے ہیں۔ مفروضے جو ہیں وہ حقیقت بنتے ہوئے بڑا ٹائم لگتا ہے۔ یعنی 1800 کچھ میں بلیک ہول کی ریسرچ شروع ہوئی، اور 1800 کچھ کے بعد جو ہے وہ 2019 میں آ کے بلیک ہول جو ہے اس کی ہمیں تصویر ملی۔ یعنی وہ مفروضہ جو ہے وہ کتنے 100 سال کے بعد جو ہے وہ ریالٹی میں بدلا۔ بالکل ایسے۔ تو سائنس اپنے آپ کو منواتے ہوئے بڑا ٹائم لے لیتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ جو ہم بات کرتے ہیں یہ ریلیجن کا پارٹ نہیں ہے، ایگزیکٹلی یہ ریلیجن کا پارٹ نہیں ہے، بالکل صحیح، لیکن دس از اے پارٹ آف سائنس، جس سے فزکس، کیمسٹری، بایولوجی ہے سر۔ اسی طرح آپ انرجی کو نہ پڑھیں، آپ کی مرضی، آپ کا نہیں دل کرتا نہ پڑھیں، دس از ناٹ دا پارٹ آف ریلیجن۔ لیکن اللہ اور اس کے رسول کو پڑھنا ہے، اپنے کردار کو پڑھنا ہے، وہ ریلیجن کا حصہ ہے۔ جب ہم انٹرمنگل کرتے ہیں نا دو ڈائمینشنز کو تو پھر ہمیں سمجھ نہیں آتی، وہ گرے سچویشنز ہو جاتی ہیں، بلیک اینڈ وائٹ میں رہے گی تو آپ ٹھیک رہیں گے، گرے ایریاز میں جائیں گے نقصان ہوگا۔ نوروز جو ہے وہ کائنات کا آغاز ہے، جہاں سے بس آغاز شروع کیا جب اسٹرالوجی نے یا جس نے کائنات کو استارۃ البروج کو پڑھنا شروع کیا تو انہوں نے کہا جی وہاں سے کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے؟ جی سٹارٹ وہاں سے ہوتا ہے جب سورج پائسز سے نکل کے ایریز میں جاتا ہے۔ اوکے، تو کسی ایک وقت میں سورج اپنا ٹرانزیشن کرتا ہے نا، بالکل صحیح، 12ویں گھر سے نکل کے پہلے گھر میں آتا ہے۔ اب 12 کا میں نے آپ کو پہلے بھی شاید ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ 66 از the number of God، سورینٹی کا نمبر 12 ہے۔ پوری کائنات میں کیلنڈر دو چیزیں ہیں نا آپ کی جو سورن ہے، ٹائم اینڈ اسپیس، ٹائم بھی 12 میں، کیلنڈر 12 میں، اور اسپیس بھی 12 میں۔ اللہ برج العرب برج خلیفہ کی قسمیں تھوڑی کھاتا ہے، اللہ ہی نہیں کی کھاتا نا، بس سمائی بذات البروج قسم ہے جس کی ہم نے جس میں ہم نے بروج بنا دی ہے، وہ آسمان اللہ نے بنایا ہوا، ہم نے تھوڑی بنایا۔ تو اسپرچوئل کنیکٹیوٹی اور میٹا فزکس اور اس کے ساتھ ساتھ فزیکل جو چیزیں ان کو ملا کے دیکھنا پڑے گا۔ نوروز وہ دن ہے کہ جب کائنات نے اپنا سفر شروع کیا، نوروز نیو ڈے، اینڈ دس ول بی 20th مارچ اور واٹ 20th مارچ۔ کبھی کبھی کیونکہ اس کی ڈائمینشنز کی وجہ سے تھوڑا سا آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے، لیکن اس میں گھنٹوں کا فرق پڑتا ہے، اس میں کچھ زیادہ چیزوں کا فرق نہیں پڑتا موسٹ لائکلی، یعنی اگر 21 ہو جائے 21 بھی ہوگا تو بالکل لیٹ نائٹ شروع ہوتا ہی مطلب وہ ہو جائے گا، بالکل صحیح، یہ اس سے آگے نہیں جائے گا، یہ گھنٹوں سے زیادہ، صدیوں سے ایسے چل رہا ہے، صدیوں سے۔ اب چونکہ پوری دنیا میں جو 300 ملین، کم از کم 300 ملین لوگ ہیں جس کو ایز اے نیو ڈے، عید نوروز اس کو کہتے ہیں، یا ایز اے زوڈیک ایئر، یا ایز اے دیئر آپ کا جو کیلنڈر ایئر ہے اس کو جو ہے وہ اس کو ایبزارو کرتے ہیں، اس کے ساتھ آبزرو کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ ہی اپنی وہ چیزیں منسلک کرتے ہیں۔ جیسے ایران میں جو ہے وہ نیا گھر، نئی چیزیں، وہ چیزوں کو بدلنا، ان کی صفائی، اس میں 7 سین ایک ٹیبل ہوتی ہے جس میں 7 طرح کی سین، یعنی 7 طرح کی کھانے اس میں رکھے جاتے ہیں، اس کی ایک پورا ایک ڈیکورم ہے، اس کے اوپر پھر کبھی زندگی رہی تو بات کریں گے۔